السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 27 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ ہمارے ہندو بھائی رشتہ دار میں سے کسی کے انتقال پر جب 10 دن پورا ہو جاتا ہے تو دعوت دیتے ہیں، جسے سراد کہتے ہیں۔ اس دعوت میں جانا کیسا ہے؟ جب ان سے کہا گیا کہ ہم اس طرح کا کھانا نہیں کھاتے ہیں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دوسرے دن آپ کی دعوت کرتے ہیں۔ تو کل ہو کر اس نے دعوت دی، تو کیا اب جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ سراد کھانا جو ہندوؤں کا مذہبی کھانا ہے درست نہیں۔ البتہ دوسرے دن جب مسلمانوں کے لیے الگ سے کھانا بنایا جائے تو حسب مصلحت اس دعوت کو کھانے کی گنجائش ہوگی، بشرطے کہ حلال آمدنی سے ہو اور مذہبی رسم کا حصہ نہ ہو۔ دوسرا سوال ہے کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے امام صاحب عوام کے گھروں پر جا کر کھانا کھانے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ کیا عوام امام صاحب کو اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کر کھانا کھاتے تھے، تو آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ امام صاحب کا لوگوں کے گھروں پر جا کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ براہ کرم واضح فرما دیں، ممنون و مشکور ہوں گا۔ جواب یہ ہے کہ امام صاحب کو گھر جا کر کھانا کھانے کے لیے مجبور کرنا منصب امامت کی توہین ہے۔ امام صاحب کا احترام ضروری ہے۔ امام صاحب کو کھانا ان کی رہائش گاہ پر پہنچایا جائے۔ یہ دعوت کا کھانا نہیں ہے، یہ ملازمت کا حصہ ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ جنازے کے آگے چلنا کیسا ہے اور جنازے کی نماز میں کس صف کی زیادہ فضیلت ہے؟ جواب یہ کہ جنازے سے پیچھے چلنا افضل ہے۔ اگر کچھ لوگ آگے ہو جائیں اور قریب ہی رہیں تو کچھ حرج نہیں، البتہ سارے لوگ آگے ہو جائیں اور جنازہ پیچھے رہ جائے یا کچھ لوگ آگے بڑھ کر دور نکل جائیں تو یہ مکروہ ہے۔ جنازے میں پچھلی صف کی زیادہ فضیلت ہے۔ آج کا چوتھا سوال جو ذرا تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں کی جامع مسجد دارالسلام جو بالکل مین روڈ سے متصل ہے، اس کا صدر دروازہ روڈ کی طرف ہے۔ اس روڈ پر صبح کے وقت پورے سال بازار لگتا ہے۔ قربانی کے موقع سے گائے ہاٹ لگتی ہے۔ یہ بازار اور ہاٹ بہت زمانے سے لگتا چلا آ رہا ہے۔ ہاٹ لگانے والی ایک کمیٹی ہے، اس کمیٹی کا مسجد سے بحیثیت منتظمین کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کمیٹی ہاٹ لگانے میں کارپوریشن سے اجازت، بجلی کا کنکشن اور ہاٹ کی ضروری چیزوں کا انتظام کرتی ہے۔ اس کے بدلے میں ہر خریدار سے ایک رقم جس کا نام چالان ہے وصولتی ہے۔ منتظمین اپنے مشورے سے مسجد کو بھی کچھ پیسے دیتے ہیں اور اس کو یہ لوگ خود طے کرتے ہیں، مسجد کمیٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا 10 روپے خریدار سے لینے ہیں تو 5 روپے کی رسید چالان کی، 2 روپے کی رسید کھولانی کی یا کسی بھی مد کا پیسہ بشمول مسجد نہیں دیا تو اسے جانور لے جانے نہیں دیا جاتا ہے کہ منتظمین کے طے کردہ رقم 10 روپے آپ کو دینا ہی ہے، جبراً یا بخوشی آپ کو دینا ہے، یہ انتظامیہ کی فیس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کو جو یہ لوگ پیسہ دے رہے ہیں، یہ پیسے کا استعمال مسجد میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ واضح رہے کہ مسجد کی انتظامیہ کسی بھی رقم کا مطالبہ کسی بھی فرد سے نہیں کرتی ہے اور نہ ہی کوئی رقم متعین کرتی ہے۔ البتہ گائے ہاٹ کی کمیٹی کے افراد رسید مانگتے ہیں تو مسجد کمیٹی ان کے حوالے کر دیتی ہے اور یہ لوگ رسید کاٹ کر جیسا کہ اوپر کہا گیا اس کے مطابق مسجد کو پیسے پہنچا دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گائے ہاٹ والوں سے مسجد کمیٹی کا پیسہ لینا کیسا ہے؟ عدم جواز کی صورت میں گزشتہ سالوں میں لیے گئے
روپوں اور مسجد میں لگائے ہوئے پیسوں کا کیا حکم ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ آپ کے سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مقام پر تجارت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ مسجد کا بھی تعاون کیا جائے، اس لیے تاجرین پر ان شرطوں کی پابندی ضروری ہے۔ اس طرح یہ حسب معاہدہ حاصل شدہ رقم ہے، اس میں جبر ممنوع کا دخل نہیں ہے اور مسجد کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ آج کا 5واں سوال ہے کہ ہم نے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اس بات پر ابھارا تھا کہ سب لوگ 500 روپے یا 1000 روپے جمع کرو، تو اس پیسے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں گے، مگر کسی وجہ سے نہ پورا پیسہ جمع ہو سکا اور نہ ہی قربانی ہو سکی، صرف 3500 روپے جمع ہوئے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اس پیسے کا مالک کون ہوگا؟ کس کس کو اس پیسے کا صدقہ دے سکتے ہیں؟ کیا خالہ، پھوپھی یا اپنے ہی بھائی بہن یا ماموں زاد، پھوپھی زاد بھائی بہن کو دے سکتے ہیں؟ اور جن لوگوں نے کسی مجبوری سے پیسہ جمع نہیں کیا تو ان کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کو پیسہ جمع کرنا ضروری ہے کیونکہ ان لوگوں نے انشاءاللہ کہا تھا؟ جواب یہ ہے کہ جو رقم جمع ہو چکی ہے وہ غربا میں صدقہ کر دیں۔ غریب رشتہ داروں کو جن کا ذکر آپ نے کیا ہے دے سکتے ہیں، جو نہیں جمع کر سکے ان پر کوئی وجوب نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔